اللہ 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 ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح جو بہت شوق اور ذوق کے ساتھ مرد اور خواتین ادا فرماتے ہیں اور بہت خواہش ہوتی ہے کہ صلاۃ التسبیح کو رمضان اور خاص مواقع پر ادا کیا جائے، اس کے متعلق آپ کو خاص معلومات حدیث سے دینی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب چچا، میں آپ کو ایک خاص انعام دینا چاہتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ اس تحفے کو، اس انعام کو کریں۔ اگر روزانہ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور یہ عمل کریں۔ اگر ہفتے میں بھی ایک دن نہیں کر سکتے تو آپ مہینے میں ایک دن لازمی کریں۔ اگر مہینے میں بھی ایک دن نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کریں۔ اگر سال میں بھی نہ کر سکیں تو اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ یہ خاص عمل ضرور کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر خاص انعامات ہیں۔ ابو داود شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کے اگر گناہ سمندر کے قطروں کے بقدر ہوں تو اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے بقدر گناہ ہوں اللہ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ریت کے جتنے ذرات ہیں اتنے انسان کے گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر روایات میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی صلاۃ التسبیح کی برکت سے صغیرہ کبیرہ، صلاۃ التسبیح کے برکت سے سہون قصدن، صلاۃ التسبیح کی وجہ سے جو ہے انسان کے جو گناہ پہلے ہوئے یا جو گناہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور پھر صلاۃ التسبیح کی وجہ سے ظاہراً گناہ ہیں علانیہ طور پہ یا پوشیدہ گناہ ہیں جو انسان کو خود بھی بعض وقت پتہ نہیں چلتا، تو روایات میں آتا ہے تل کا عشرۃ کاملہ، 10 قسم کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی افضل نماز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا سے فرمایا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ عبداللہ ابن جو ہے مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عظیم صوفی بزرگ محدث تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان صلاۃ التسبیح کی فضیلت سن کے بھی ادا نہ کرے تو وہ دین کے معاملے میں سب سے کاہل ہے۔ تو صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل ہے۔ اب بعض لوگ اسے جماعت سے پڑھتے ہیں، عورتوں کی گروپ اکٹھے ہوتے ہیں، جماعت ادا کی جاتی ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ نفل نماز اور بالخصوص دن کے اوقات میں 4 رکعت بھی پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا ویسے ہی ثابت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو رات کے وقت میں پڑھا جائے صلاۃ التسبیح کو، اور انفرادی طور پہ پڑھا جائے، یہی اصل طریقہ ہے۔ اور صلاۃ التسبیح 4 رکعت، اب اس میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اضافہ کر لیں، یہ پورا کلمہ کر لیں تو اور افضل ہے، اچھا ہے۔ نہیں تو کم از کم جو ہے پہلے یہ 4 جملوں کو آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جا کر
رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یوں یہ تعداد 35 ہو جائے گی۔ پھر آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے اور پھر اٹھنے کے بعد سمیع اللہ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 45 تعداد ہو جائے گی۔ پھر 2 سجدوں میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 65 تعداد ہو جائے گی۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ اس کو ادا کرنا ہے، یہ 75 تعداد ہو جائے گی۔ اب ایک رکعت میں 75 اس طرح تعداد ہوگی، پھر دوسری رکعت میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں۔ اب اگر انسان سے کہیں غلطی ہو گئی، تعداد زیادہ ہو گئی یا کم، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں، کمی بیشی معاف ہے۔ پھر اگر انسان مثال کے طور پہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو وہ رکوع سے اٹھ کر ڈبل کر لے، اس اٹھنے والی بھی پڑھ لے اور رکوع والی بھی پڑھ لے۔ سجدے میں رہ گئی تو سجدے سے اٹھ کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو ایک رکن میں اگر کوئی چیز رہ جائے تو دوسری میں پوری کر سکتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ کلمات ہوں گے جو قیامت کے دن انسان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا وہ کلمات ہوں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ان کی برکت سے اللہ روز محشر ان پڑھنے والوں، جو انسان ان کلمات کو پڑھنے والا ہے، ان کے نرغے میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔